سن 642 بستر پر پڑا یہ بوڑھا شخص کوئی عام انسان نہیں، یہ وہ تھا جس کے نام سے روم اور ایران جیسی سپر پاورز کانپتی تھیں۔ اس نے اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں اور ایک بھی نہیں ہاری۔ وہ انڈیفیٹڈ تھا، لیکن آج وہ بستر پر لیٹا رو رہا ہے۔ اس نے اپنی قمیض ہٹائی اور اپنے ساتھیوں کو اپنا جسم دکھایا، جس پر 1 انچ بھی ایسا نہیں تھا جہاں کسی تلوار کا کٹ، نیزے کا زخم یا تیر کا نشان نہ ہو۔ اس نے تڑپ کر کہا، میں نے ساری زندگی شہادت کی تلاش میں گزار دی۔ میں موت کے پیچھے بھاگتا رہا، لیکن موت مجھ سے بھاگتی رہی، اور آج میں بستر پر ایسے مر رہا ہوں جیسے کوئی اونٹ مرتا ہے۔ یہ تڑپ، یہ جذبہ، یہ آنسو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے تھے۔ وہ واحد جرنیل جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا، وہ تلوار جو کبھی ٹوٹی نہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی کہانی صرف جنگوں کی داستان نہیں، ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جنہوں نے پہلے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن پھر اسلام کے سب سے بڑے محافظ بن گئے۔ یہ اس ملٹری جینیس کی کہانی ہے جن کی وار ٹیکٹکس آج بھی اکیڈمیز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ بلکہ خالد بن ولید کی زندگی میں ایک ایسی جنگ بھی تھی جسے میں ان کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ کہوں گا۔ کون سی؟ اس کا ذکر ہم آج دریچہ پر کریں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ خالد ابن ولید کا تعلق قریش کے قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ وہ قبیلہ جو مکہ میں فوج کا ذمہ دار تھا، یعنی سمجھیں جنگ تو ان کے خون میں تھی۔ ان کا بچپن گھوڑے کی پیٹھ پر شروع ہوا۔ نیزے بازی اور تلوار بازی میں وہ بہترین تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی اصل طاقت ان کے بازوؤں میں نہیں، دماغ میں تھی۔ وہ میدان جنگ کو ایسے پڑھتے تھے جیسے کوئی شطرنج کی بساط کو سمجھتا ہے، اور اس صلاحیت کا سب سے خوفناک مظاہرہ دنیا نے کہاں دیکھا؟ غزوہ احد میں۔ یہ سن 625 تھا، ہجری لحاظ سے تیسرا سال، جب مسلمانان مدینہ اور کفار مکہ کے درمیان دوسری بڑی جنگ ہوئی۔ احد کے میدان میں مسلمانوں کا غلبہ تھا، کفار میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان جیت گئے۔ وہ مال غنیمت جمع کرنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ وہ 50 تیر انداز بھی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ نہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ سب سمجھ رہے تھے کہ جنگ ختم ہو گئی، لیکن نہیں۔ 2 آنکھیں ایسی تھیں جو دور سے یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ خالد بن ولید کی آنکھیں، جو تب مسلمان نہیں تھے اور کفار مکہ کی طرف سے جنگ میں شریک تھے۔ اس ایک مومنٹ نے ثابت کیا کہ ایک عام جرنیل اور ایک ملٹری جینیس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ خالد نے دیکھا کہ تیر اندازوں کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے کے بعد مسلمانوں پر پیچھے سے وار کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی بھاگتی ہوئی فوج کو نہیں روکا، بلکہ اپنے 200 بہترین گھڑ سواروں کو اشارہ کیا اور ایک یو ٹرن لیا۔ وہ تیزی سے پہاڑی کے پیچھے سے گھوم کر آئے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ یہ سرپرائز اٹیک تھا، اتنا شدید اور اچانک حملہ کہ مسلمانوں کی صفیں بکھر گئیں، جیت ہار میں بدل گئی۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، یہاں تک کہ افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں یہ واحد موقع تھا جب مسلمانوں کو اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا، اور اس نقصان کا ذمہ دار کون تھا؟ صرف ایک آدمی، خالد بن ولید۔ لیکن اتنی بڑی کامیابی کے باوجود خالد کو سکون نہیں ملا۔ اس جنگ کے بعد ان کے اندر ایک جنگ شروع ہو گئی۔ وہ سوچتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو اپنے شہر سے نکالا، ان سے لڑے، انہیں مارا، لیکن وہ ختم نہیں ہوئے۔ آخر کون سی طاقت ہے جو انہیں دوبارہ کھڑا کرتی ہے؟ یہ صلح حدیبیہ اور اس کے بعد مسلمانوں کا عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ آنا تھا، جس نے خالد بن ولید کے جنگجو دماغ کو بڑا انسپائر کیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی عام بادشاہت کی جنگ نہیں، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ اور پھر ایک خط آیا ان کے بھائی ولید بن ولید کا، جس میں انہوں نے ایک ایسا جملہ لکھا جس نے خالد کی زندگی بدل دی کہ خالد، تو جیسا ذہین اور بہادر انسان اسلام کو کیسے نہیں پہچان سکا؟ حیرت ہے کہ تجھ جیسا آدمی اب بھی اندھیرے میں ہے۔ یہ جملہ تیر کی طرح نشانے پر لگا۔ خالد نے فیصلہ کر لیا، اپنی تلوار میان میں ڈالی، گھوڑا تیار کیا اور رات کے اندھیرے میں مکہ چھوڑ دیا۔ وہ انہی کے پاس جا رہا تھا جن کے خلاف ساری عمر جنگ لڑی تھی۔
سفر 8 ہجری سن 629 خالد بن ولید مدینے پہنچے۔ جی ہاں، وہ شخص جس کے ہاتھ پر مسلمانوں کا خون تھا آج سر جھکائے سامنے کھڑا تھا۔ ڈر ہوگا کیا احد کا بدلہ لیا جائے گا، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مسکرا کر ان کا استقبال کیا اور فرمایا اسلام لانے سے پچھلے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ ایک لمحے نے دنیا بدل دی اور تاریخ بھی۔ وہ تلوار جو اب تک اسلام کو کاٹنے کے لیے اٹھتی تھی اب اسلام کی تلوار بن گئی۔ وہ خالد جو کبھی قریش کا غرور ہوتے تھے اب اللہ کے سپاہی بن چکے تھے۔ لیکن زندگی کا اصل امتحان اب شروع ہوا تھا۔ خالد کو اسلام سے وفاداری ثابت کرنا تھی اور اس کے لیے ایک ایسا میدان تیار ہو رہا تھا جہاں موت یقینی تھی۔ یہ جنگ موتا تھی۔ اسلام قبول کرنے کے صرف 3 مہینے بعد خالد بن ولید کو اپنے ایمان کا پہلا اور سب سے بڑا امتحان دینا پڑا۔ جمادی الاول 8 ہجری ستمبر 629 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا ایک لشکر شام کی سرحد کی طرف بھیجا۔ مقصد تھا سفیر مدینہ حارث بن عمیر کے قتل کا بدلہ لینا۔ لیکن جب 3000 مجاہدین موجودہ اردن میں کرک کے قریب موتا کے میدان پر پہنچے تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے کیا تھا؟ سامنے بیزنطین امپائر کا تقریباً 2 لاکھ کا لشکر کھڑا تھا۔ ذرا ریشو دیکھیں، 1 بمقابلہ 66۔ یہ جنگ نہیں، خودکشی تھی، چیونٹی اور ہاتھی کا مقابلہ۔ لیکن مسلمانوں نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ جنگ شروع ہوئی اور جیسا کہ خطرہ تھا رومی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ سپہ سالار زید بن حارثہ شیر کی طرح لڑے اور شہید ہو گئے۔ پھر جھنڈا جعفر بن ابی طالب نے تھاما۔ یہ وہ منظر تھا جس نے آسمان کو بھی رلا دیا ہوگا۔ لڑتے لڑتے ان کا دایاں بازو کٹ گیا۔ انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ بایاں بازو کٹا تو انہوں نے کٹے ہوئے بازوؤں سے جھنڈے کو سینے سے لگا لیا، لیکن اسے گرنے نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر تیسرے کمانڈر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اب کوئی سالار نہیں تھا۔ مسلمانوں کا لشکر سمجھے یتیم تھا۔ جھنڈا زمین پر گرنے والا تھا، فوج بکھرنے والی تھی۔ رومی چاروں طرف سے گھیر چکے تھے، سمجھے قیامت کی گھڑی تھی۔ تب ایک ہاتھ آگے بڑھا اور اس گرتے ہوئے جھنڈے کو تھام لیا۔ یہ ہاتھ تھا خالد بن ولید کا۔ مسلمانوں نے انہیں اپنا کمانڈر چنا، لیکن خالد کیا کر سکتے تھے؟ سورج غروب ہو رہا تھا۔ 3000 تھکے ہارے مسلمان لاکھوں کے لشکر کے بیچ میں پھنسے ہوئے تھے۔ اگر اگلی صبح ہوتی تو ایک بھی مسلمان زندہ نہ بچتا۔ یہاں خالد بن ولید نے وہ کیا جسے آج بھی ملٹری اکیڈمیز میں آرٹ آف وار کا شاہکار مانا جاتا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں طاقت سے نہیں لڑ سکتا، مجھے ان کے دماغ سے لڑنا ہوگا۔ انہوں نے وہیں میدان میں رات کے اندھیرے میں ایک سائیکولوجیکل گیم کھیلا۔ انہوں نے رات بھر اپنی فوج کو سونے نہیں دیا، فوج کی پوری فارمیشن بدل دی۔ جو دستے رائٹ سائڈ پر تھے انہیں لیفٹ سائڈ پر بھیج دیا، جو پیچھے تھے انہیں آگے لے آئے اور حکم دیا کہ ساری رات اونٹوں کو بھگایا جائے اور گرد اڑائی جائے۔ کیوں؟ تاکہ دشمن کو لگے کہ مدینہ سے نئی کمک آ گئی ہے۔ اور اگلی صبح جب سورج نکلا تو رومی کمانڈر نے دیکھا کہ سامنے کھڑی فوج کے جھنڈے بدل چکے ہیں، چہرے بدل چکے ہیں، آوازیں بدل چکی ہیں۔ اسے یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی مدد آ گئی ہے۔ رومی جو کل تک شیر تھے اب انہیں لگا کہ یہ کوئی بڑی سازش ہے۔ شک ان کے دلوں میں گھر کر گیا اور پھر خالد نے دفاع نہیں کیا، انہوں نے حملہ کر دیا۔ وہ رومی فوج میں گھس گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس دن خالد کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ ذرا اس جنون کا تصور کریں، ایک انسان اتنا لڑا کہ لوہے کی 9 تلواریں اس کے ہاتھوں ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ لیکن یہ حملہ فتح کے لیے نہیں تھا، یہ دشمن کو کنفیوز کرنے کے لیے تھا۔ خالد نے لڑتے لڑتے آہستہ آہستہ اپنی فوج کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ رومیوں نے سوچا یہ ہمیں پیچھے ہٹا کر صحرا میں لے جانا چاہتے ہیں جہاں ان کی چھپی ہوئی فوج ہم پر حملہ کرے گی۔ وہ ڈر گئے، انہوں نے پیچھا نہیں کیا، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خالد بن ولید اپنی پوری فوج کو دشمن کے منہ سے نکال کر بحفاظت واپس لے آئے۔ یہ کوئی پسپائی نہیں تھی، یہ تاریخ کا سب سے کامیاب اسٹریٹجک وڈرال تھا۔ 3000 مسلمانوں نے 2 لاکھ کے لشکر کو نفسیاتی طور پر ہرا دیا تھا۔ جب یہ لشکر مدینہ واپس پہنچا تو کچھ لوگ انہیں تانا دینے لگے کہ تم بھاگ کر آ گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کی حکمت عملی کو سمجھ لیا اور فرمایا یہ بھاگنے والے نہیں، یہ پلٹ کر حملہ کرنے والے ہیں۔ اور پھر
آپ نے خالد کو وہ خطاب دیا جو قیامت تک ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ آپ نے فرمایا، آج خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، سیف اللہ ہے۔ خالد بن ولید نے اپنے پہلے امتحان میں ہی ثابت کر دیا کہ جنگ صرف بازوؤں سے نہیں، ذہانت سے لڑی جاتی ہے۔ لیکن یہ تو اسٹارٹ تھا، ابھی تو اسلام کو اس سے کہیں بڑے خطرے کا سامنا کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب پورا عرب اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، تو ریاست مدینہ کو بچانے کے لیے ایک تلوار سب سے آگی تھی، خالد بن ولید کی تلوار۔ موتا کی فتح کے بعد مسلمانوں پر وہ قیامت ٹوٹی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، امت یتیم ہو گئی۔ ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے عرب میں بغاوت پھیل گئی، قبائل اسلام چھوڑ کر دوبارہ کفر کی طرف پلٹنے لگے۔ اسے اسلامی تاریخ میں کہتے ہیں فتنہ ارتداد، وارز آف اپوسٹسی۔ ہر طرف کذاب کھڑے تھے، خود کو نبی کہنے والے، حالانکہ نبوت کا سلسلہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو چکا تھا۔ اب ان کے بعد مدینہ کی ریاست چاروں طرف سے دشمنوں میں گھری تھی۔ حالات اتنے نازک تھے کہ صحابہ کرام بھی پریشان تھے۔ اس قیامت خیز گھڑی میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے 11 جھنڈے تیار کر کے 11 لشکر روانہ کیے۔ سب سے بڑا، سب سے خوفناک اور سب سے مشکل محاذ انہوں نے اپنے سب سے بہترین سپہ سالار کے حوالے کیا، حضرت خالد بن ولید کے۔ ان کا ٹارگٹ تھا تاریخ کا سب سے بڑا کذاب مسلمہ۔ وہ کوئی معمولی باغی نہیں تھا، اس کے پاس 40,000 جنگجوؤں کا لشکر تھا۔ وہ یمامہ کے علاقے کا بے تاج بادشاہ بن چکا تھا، جو موجودہ ریاض اور اس کے ارد گرد کا علاقہ ہے۔ یہاں پر حضرت خالد کی زندگی کی سب سے خطرناک جنگ ہونے والی تھی۔ یمامہ پہنچتے ہی مسلمہ کی فوج نے مسلمانوں پر ایسا شدید حملہ کیا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے۔ مسلمان پیچھے ہٹے، اتنا پیچھے تک آ گئے کہ دشمن ان کے کیمپس میں آ گیا۔ یہ ایک نائٹ میئر سینیریو تھا۔ اگر یہاں شکست ہو جاتی تو مدینہ کا راستہ کھل جاتا اور اسلام کا وجود مٹ جاتا۔ اب سب کچھ داؤ پر تھا۔ اس افراتفری میں خالد بن ولید نے ایک بار پھر اپنی لیڈرشپ ایبیلٹیز دکھائیں اور مسلمانوں نے پلٹ کر ایسا حملہ کیا کہ مسلمہ کی فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ وہ اپنی ہزاروں کی فوج کے ساتھ ایک بڑے باغ میں گھس گیا جس کے چاروں طرف اونچی دیواریں تھیں اور اندر داخل ہونے کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا۔ اب مسلمان باہر کھڑے تھے، سمجھیں ڈیڈ لاک سچویشن پیدا ہو گئی تھی۔ اگر دروازہ نہ کھلتا تو محاصرے کو لمبا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تب ایک صحابی نے وہ قربانی دی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، حضرت برا بن مالک۔ انہوں نے خالد سے کہا، مجھے اٹھا کر کسی طرح دیوار کے اس پار پھینک دو، میں دروازہ کھول دوں گا۔ ذرا سوچیں، اکیلا آدمی ہزاروں دشمنوں کے بیچ میں کودنے کی بات کر رہا ہے۔ جب انہیں دیوار کے پار پھینکا گیا تو وہ اکیلے شیر کی طرح لڑے۔ ان کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم آئے، لیکن انہوں نے باغ کا دروازہ کھول دیا۔ مسلمان سیلاب کی طرح اندر داخل ہو گئے اور پھر وہ باغ حدیقۃ الموت یعنی گارڈن آف ڈیتھ بن گیا۔ مسلمہ کذاب ایک دیوار کے ساتھ کھڑا اب بھی لڑ رہا تھا کہ ایک نیزہ ہوا میں لہراتا ہوا آیا اور سیدھا مسلمہ کے سینے کے آر پار ہو گیا۔ یہ نیزہ کس کا تھا؟ یہ وحشی بن حرب کا تھا، وہی وحشی جنہوں نے کبھی حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ آج انہوں نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو مار کر اپنا کفارہ ادا کر دیا۔ مسلمہ مارا گیا، فتنہ ختم ہو گیا، لیکن اس جیت کی قیمت بہت بھاری تھی۔ اس ایک جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے تھے، جن میں سے 700 وہ صحابہ تھے جو حافظ قرآن تھے۔ یہ اتنا بڑا نقصان تھا کہ جنگ کے بعد حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیا جائے، ورنہ حفاظ کے ساتھ قرآن بھی چلا جائے گا۔ یعنی آج جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کی جمع و تدوین کا سبب یمامہ کی جنگ بنی، جہاں خالد بن ولید نے ریاست مدینہ کو بچا لیا تھا۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی سیف اللہ ہیں۔ عرب میں امن قائم ہو گیا، لیکن خالد بن ولید کی تلوار ابھی نیام میں جانے والی نہیں تھی۔ اب ان کی نظریں دنیا کی 2 سب سے بڑی سپر پاورز پر تھیں، ایران اور روم۔ اب وہ صحرا سے نکل کر امپائرز کو گرانے جا رہے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک ایسا ناممکن سفر کیا جسے سن کر آج بھی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ عرب میں فتنہ ختم ہو گیا،
اب حضرت ابوبکر صدیق نے فیصلہ کیا کہ بہترین دفاع یہی ہے کہ دشمن کو اس کے گھر میں للکارا جائے۔ انہوں نے خالد کو حکم دیا، عراق جاؤ۔ عراق اس وقت کی سپر پاور فارس کا حصہ تھا۔ یہاں مسلمانوں کا مقابلہ کسی قبائلی لشکر سے نہیں ہونا تھا، بلکہ سر سے پیر تک لوہے میں ڈوبی جنگی ہاتھیوں والی ویل ٹرینڈ فوج سے ہونا تھا۔ حضرت خالد یہاں پہنچے تو انہوں نے اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنایا رفتار کو۔ مارکہ ذات السلاسل یعنی بیٹل آف چینز میں فارسی جرنیل ہرمز نے اپنی فوج کو زنجیروں سے باندھ لیا تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے۔ یہ ان کے غرور کی علامت تھی، لیکن خالد نے کیا کیا؟ وہ سیدھا لڑنے کے بجائے اپنی فوج کو کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے اور کبھی پیچھے دوڑاتے رہے۔ بھاری بھرکم فارسی فوج مسلمانوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک گئی، نڈھال ہو گئی، اور جب وہ تھک گئے تو خالد نے حملہ کر دیا۔ اب زنجیریں ان کے لیے پھندا بن گئیں۔ خالد نے عراق کو روند ڈالا۔ وہ ایک طوفان کی طرح ایک کے بعد دوسرا شہر فتح کرتے چلے گئے، لیکن ابھی عراق فتح ہو ہی رہا تھا کہ مدینہ سے ایک ہنگامی خط آ گیا، ایک SOS کال کہ شام کے محاذ پر مسلمانوں کی حالت نازک ہے۔ وہاں رومیوں نے یعنی بیزنطین امپائر نے مسلمانوں کو گھیر رکھا ہے۔ خلیفہ کا حکم تھا، خالد فوراً شام پہنچو اور مسلمانوں کی قیادت سنبھالو۔ اب خالد بن ولید کے سامنے دو راستے تھے۔ پہلا عام راستہ جہاں پانی تھا، بستیاں تھیں، لیکن وہاں رومیوں کے قلعے بھی تھے اور فوج بھی تعینات تھی۔ اگر خالد وہاں سے جاتے تو شام پہنچنے میں مہینوں لگ جاتے اور راستے میں جنگیں بھی لڑنا پڑتی۔ دوسرا راستہ تھا صحرا کا، کوئی عام صحرا نہیں، صحرائے شام کا وہ حصہ جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں۔ یہاں انسان تو دور کی بات، پرندے بھی نہیں جاتے تھے۔ گائیڈز نے خالد کو کہا، اس راستے سے فوج کا گزرنا ناممکن ہے، 5 دن تک پانی نہیں ملے گا، گھوڑے مر جائیں گے، سپاہی مر جائیں گے۔ لیکن خالد نے کہا، رومی بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ راستہ ناممکن ہے، اس لیے میں یہیں سے جاؤں گا۔ یہ وہ سرپرائز ایلیمنٹ تھا جو خالد کی پہچان تھا۔ یہاں ایک مشہور کہانی ہے کہ خالد نے کچھ بوڑھے اونٹ لیے، انہیں پہلے خوب پیاسا رکھا اور پھر اتنا پانی پلایا کہ ان کے پیٹ بھر گئے، اور پھر اپنی فوج سے کہا کہ ہمارا پانی ان اونٹوں کے پیٹ میں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں، اونٹ اس طرح پانی محفوظ کر ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ لشکر 5 دن کا پانی ساتھ لے کر چلا تھا، لیکن یہ پانی تیسرے دن ہی ختم ہو گیا۔ سورج آگ برسا رہا ہے لیکن لشکر چلا جا رہا ہے۔ یہ سروائیول کی انتہا تھی، یہاں تک کہ گائیڈ کی آنکھیں بھی دھوکہ کھا گئیں، اسے راستہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پورا لشکر ریت میں دفن ہو جائے گا۔ لیکن پھر انہیں ایک سوکھا درخت نظر آیا جس کی جڑ میں تھوڑی سی نمی تھی۔ خالد نے وہاں کھدائی کا حکم دیا اور پانی نکل آیا۔ یہ اللہ کی مدد تھی۔ جب خالد کا لشکر صحرا سے باہر نکلا تو وہ شام کے شہر سوا کے بالکل پیچھے نمودار ہوئے۔ رومی کمانڈر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کوئی اس موت کے صحرا کو پار کر کے بھی آ سکتا ہے۔ انہوں نے سوچا، یہ انسان ہے یا جن، یا آسمان سے اترے ہیں؟ اور خالد نے انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا، فوراً حملہ کر دیا۔ سرپرائز اتنا شدید تھا کہ رومی فوج بغیر لڑے ہی بکھر گئی۔ خالد نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ ان کی آمد سے مسلمانوں کے ٹوٹے حوصلے بحال ہو گئے، کیونکہ سیف اللہ آ چکا تھا۔ اس سفر نے، ڈیزرٹ مارچ نے ثابت کر دیا کہ خالد صرف بازو سے نہیں لڑتے، وہ کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں۔ لیکن یہ تو صرف ٹریلر تھا، اصل فلم ابھی باقی تھی۔ اب شام کے میدانوں میں بیزنطینی امپائر کا شہنشاہ ہرقل اپنی آخری اور سب سے بڑی فوج جمع کر رہا تھا۔ یہ 2 لاکھ کی فوج تھی جس کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف 40,000 مسلمان تھے۔ اب ہوئی بیٹل آف یرموک، وہ جنگ جس نے دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اگست 636 رومی شہنشاہ ہیراکلیس یا ہرقل نے اپنی سلطنت بچانے کے لیے اپنا آخری داؤ کھیل دیا تھا۔ پوری سلطنت سے فوج جمع کی، آرمینیا، روس، یورپ، ہر جگہ سے جنگجو بلائے اور 2 لاکھ کا ایک خوفناک لشکر تیار کر لیا، جس کا مقصد مسلمانوں کو صرف ہرانا نہیں تھا، انہیں صفحہ ہستی سے مٹانا تھا۔ مقابلے پر مسلمانوں کی تعداد صرف 40,000 تھی، یعنی 1 کے مقابلے میں 5۔ یرموک کا یہ میدان موجودہ شام اور اردن کی سرحد کے قریب دریائے اردن کے ساتھ واقع ہے۔ رومی کمانڈر وہان کو یقین تھا کہ وہ اپنی نومیریکل سپیریورٹی سے مسلمانوں کو کچل دے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا مقابلہ کس سے ہے۔
تاریخ کے سب سے بڑے کیولری کمانڈر سے۔ خالد بن ولید نے اپنی فوج کو چھوٹی چھوٹی ریجمنٹس میں بانٹ دیا اور خود ایک موبائل گارڈ کے ساتھ پورے میدان میں چکر لگاتے رہتے۔ جہاں مسلمانوں کی صف کمزور پڑتی، خالد وہاں طوفان کی طرح پہنچ جاتے۔ رومی حیران تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ایک آدمی ایک وقت میں ہر جگہ کیسے موجود ہے۔ بالآخر جنگ کے چھٹے دن جب رومی تھک چکے تھے، ان کے حوصلے ٹوٹ رہے تھے، خالد نے اپنا ماسٹر سٹروک کھیلا۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں اپنے ایک دستے کو بھیج کر رومیوں کے پیچھے موجود پل پر قبضہ کروا لیا۔ یہ پل رومیوں کی واپسی کا واحد راستہ تھا۔ اب وہ ایک ماؤس ٹریپ میں بند تھے، لیکن عین اس وقت جب جنگ اپنے عروج پر تھی، لاشیں گر رہی تھیں، تلواریں ٹوٹ رہی تھیں، اچانک خالد بن ولید کی ٹوپی کہیں کھو گئی۔ ایک عام سپہ سالار اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا، لیکن خالد نے حکم دیا کہ میری ٹوپی ڈھونڈو۔ دشمن قریب تھا، خطرہ بہت تھا، لیکن خالد اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گھوڑے سے اترے اور بے چینی سے زمین پر وہ ٹوپی تلاش کرنے لگے۔ کچھ سپاہیوں نے کہا ایک پرانی ٹوپی کے لیے اپنی جان خطرے میں مت ڈالے، لیکن خالد نے بالآخر اسے ڈھونڈ لیا اور دوبارہ سر پر رکھ لیا۔ جنگ کے بعد جب لوگوں نے پوچھا کہ اس ٹوپی میں ایسا کیا تھا، تو خالد نے روتے ہوئے بتایا اس ٹوپی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مبارک بال سلے ہوئے تھے۔ حجۃ الوداع کے بعد جب رسول اللہ نے اپنے بال صاف کروائے تو میں نے کچھ بال اٹھا لیے تھے اور انہیں اس ٹوپی میں سلوا لیا تھا۔ پھر ہوا آخری حملہ۔ خالد نے اپنی گھڑ سوار فوج کے ساتھ رومیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ رومی بھاگنا چاہتے تھے، مگر واپسی کا راستہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ بھگدڑ مچ گئی، رومی فوجی ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، یہاں تک کہ ہزاروں دریا میں گر کر ڈوب گئے۔ اس دن یرموک کی زمین نے ایسٹرن رومن امپائر کا غرور خاک میں ملتے ہوئے دیکھا۔ جب ہرکل کو انطاکیہ میں یہ خبر ملی کہ وہ جنگ ہار گیا ہے، تو اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، الوداع اے شام، الوداع۔ بیزنطین امپائر صدیوں سے شام پر قابض تھی، یہاں سے اس کا بوریا بستر گول ہو گیا، ہمیشہ کے لیے۔ بیٹل آف یرموک صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ گلوبل ٹرانسفر آف پاور تھا۔ اب دنیا کی نئی سپر پاور روم نہیں، مدینہ تھی۔ لیکن عین اسی لمحے جب فتح کا جشن منایا جا رہا تھا، جب خالد ہیرو بن چکے تھے، مدینہ سے ایک خط آیا، ایک چھوٹا سا خط جس نے خالد کو زندگی کے سب سے بڑے امتحان میں ڈال دیا۔ یہ تلوار کا نہیں، نفس کا امتحان تھا۔ خالد بن ولید شہرت کی بلندیوں پر تھے، روم اور ایران کو شکست دینے والا فاتح، وہ بندہ جسے لوگ ان بیٹیبل سمجھنے لگے تھے، بلکہ یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ جس لشکر میں خالد ہوں گے وہ کبھی نہیں ہارے گا۔ یہ جملہ، یہ سوچ بہت ہی خطرناک تھی۔ مدینہ میں خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ پرسنالٹی کلٹ امت کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ جیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، سیف اللہ کی طرف سے نہیں۔ اس لیے انہوں نے ایک بہت سخت اور بہت ان پاپولر فیصلہ کیا۔ عین اس وقت جب جیت کی خوشی منائی جا رہی تھی، مدینے سے ایک قاصد پہنچا جس نے انہیں حضرت عمر کا ایک خط پہنچایا۔ اس خط میں کیا لکھا تھا؟ کوئی انعام، کوئی تمغہ نہیں۔ اس میں لکھا تھا کہ خالد آج سے سپہ سالار نہیں، فوج کی کمان ابو عبیدہ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں، وہ کیا لمحہ ہوگا؟ ایک جرنیل جس نے کبھی شکست نہیں کھائی، جس کے ایک اشارے پر ہزاروں لوگ جان دینے کو تیار ہے، اسے سب کے سامنے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اگر یہ کوئی اور جرنیل ہوتا، تاریخ کا بڑے سے بڑا فاتح کوئی بھی ہوتا، کیا کرتا؟ وہ بغاوت کر دیتا۔ وہ کہتا، یہ فوج میری ہے، میں تخت چھین لوں گا۔ اور یقین جانے تاریخ ایسی بغاوتوں سے بھری پڑی ہے۔ لیکن خالد نے کیا کیا؟ انہوں نے خط پڑھا، اسے چوما اور اپنی پگڑی سے ریت صاف کر کے سیدھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے خیمے میں چلے گئے اور کہا، اے امین الامت، مبارک ہو، امیر المؤمنین نے کمان آپ کے حوالے کر دی ہے۔ فوج میں باتیں ہونے لگی، کچھ سپاہی بہت غصے میں تھے۔ کسی نے خالد سے پوچھ لیا، آپ نے یہ توہین کیسے برداشت کر لی؟ آپ تو سیف اللہ ہیں۔ تب خالد نے وہ تاریخی جملہ کہا جس نے ان کے قد کو ہمالیہ سے بھی اونچا کر دیا۔ انہوں نے کہا، میں عمر کے لیے نہیں لڑتا، میں تو عمر کے رب کے لیے لڑتا ہوں۔ اور پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ وہی خالد جو کل تک سب سے آگے گھوڑے پر سوار لشکر کی کمان کر رہے تھے، آج ایک عام سپاہی کی طرح کندھے پر تلوار رکھے
پیدل دستے میں چل رہے تھے۔ نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکایت۔ حضرت خالد بن ولید نے ثابت کر دیا کہ ان کی جنگ اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، وہ اللہ کے لیے تھی۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت خالد کی معزولی بس صرف ایک خط سے ہو گئی، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ وہ یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خالد کو صرف ہٹایا نہیں تھا بلکہ ان کا احتساب بھی کیا تھا۔ الزام کیا تھا؟ یہ کہ خالد نے ایک شاعر اشعث بن قیس کو اپنی جیب سے 10,000 درہم انعام دیا ہے۔ خلیفہ نے پوچھا یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اگر بیت المال کا تھا تو خیانت، اور اگر اپنا تھا تو فضول خرچی۔ دونوں صورتوں میں کمانڈر کا عہدہ تو گیا، لیکن اب ایک کیس کا بھی سامنا تھا۔ ہومس کی مسجد میں عدالت لگی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو فاتح روم و ایران تھے، وہ ممبر کے سامنے ملزم بن کر کھڑے تھے، اور پھر وہ منظر سامنے آیا جس نے تاریخ کو ہلا دیا۔ خلیفہ کے حکم پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کی پگڑی اتار کر اسے ان کی گردن میں ڈالا اور ان کے ہاتھ اسی پگڑی کے کپڑے سے پیچھے باندھ دیے۔ ایک سپر پاور کو گرانے والا کمانڈر آج اپنے ہی قانون کے سامنے بندھا ہوا کھڑا تھا۔ خالد نے ثابت کیا کہ وہ پیسہ ان کا اپنا تھا، انہیں بری کر دیا گیا۔ حضرت بلال حبشی اٹھے، ان کے ہاتھ کھولے، ان کی ٹوپی سر پر رکھی اور خود پگڑی باندھی۔ خالد نے کوئی بغاوت نہیں کی، کوئی تلوار نہیں نکالی، بلکہ خلیفہ کے حکم کے مطابق مدینہ بھی آئے اور صرف اتنا کہا، عمر آپ نے اپنوں پر بہت سختی کی۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اس دور میں کوئی مقدس گائے نہیں تھی۔ قانون کی حکمرانی خالد بن ولید کی شان سے بھی بڑی تھی، اور خالد کی عظمت یہ تھی کہ انہوں نے اس نظام کے آگے سر جھکا دیا۔ اس واقعے کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی طے کر دیا کہ اسلامی حکومت میں ہمیشہ سول سپرمیسی رہے گی۔ حضرت عمر نے بعد میں فرمایا، میں نے خالد کو اس لیے نہیں ہٹایا کہ میں ان سے ناراض تھا، بلکہ اس لیے ہٹایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فتح خالد نہیں دلاتا، فتح اللہ دیتا ہے۔ یہ صرف عہدے کی تبدیلی نہیں تھی، دی بیٹل آف ایگو تھی، اور اس جنگ میں بھی خالد نے کامیابی حاصل کی، وہ کامیابی جو فارس اور روم کے خلاف ملنے والی کامیابیوں سے بھی بڑی تھی۔ انہوں نے تلوار تو نہیں چھوڑی، لیکن میں کو چھوڑ دیا، اور یقین جانے یہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اور بالآخر وہ وقت آ گیا جب یہ تھکا ہارا جنگجو اپنے آخری سفر پر روانہ ہونے والا تھا، میدان جنگ میں نہیں بلکہ بستر پر۔ سن 642 وہ تلوار جو روم اور ایران کی زرہیں کاٹ دیتی تھی، آج وہ تلوار میان میں جانے کو تھی۔ 58 سالہ حضرت خالد بن ولید اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں سکون نہیں، آنسو تھے۔ ایک ساتھی نے پوچھا، یا ابو سلیمان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو جنت میں جا رہے ہیں۔ خالد نے اپنی قمیض ہٹائی اور اپنا جسم دکھایا۔ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ ان کے سینے، پیٹھ، بازوؤں اور ٹانگوں پر کئی زخموں کے نشان تھے، کہیں تلوار کا کٹ، کہیں نیزے کا سوراخ، کہیں تیر کا نشان۔ خالد نے تڑپ کر کہا، دیکھو میرے جسم پر ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں جہاں اللہ کی راہ میں زخم نہ لگا ہو۔ میں نے ساری زندگی شہادت کی تلاش میں گزار دی۔ میں موت کے منہ میں ہاتھ ڈالتا رہا، لیکن موت مجھ سے ڈر کر بھاگتی رہی، اور آج میں بستر پر ایسے مر رہا ہوں جیسے کوئی بوڑھا اونٹ مرتا ہے، بزدل کی آنکھ خوف کی وجہ سے کبھی نہ سوئے۔ یہ ان کا المیہ تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کہا تھا، اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کی تلوار میدان میں ٹوٹ نہیں سکتی، اس لیے شہادت ان کے نصیب میں نہیں تھی۔ آپ نے موت کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا وصی بناتے ہوئے کہا، میں اپنی وصیت میراث کی تقسیم عمر بن خطاب کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ میراث اور جائیداد کیا تھی؟ کوئی محل، سونے کے پہاڑ، جاگیریں نہیں۔ جو شخص عراق اور شام کا فاتح تھا، جب اس کی وصیت کھولی گئی تو اس میں صرف 3 چیزیں تھیں، ان کا وفادار گھوڑا، ان کی تلوار اور ان کا غلام۔ وہ بھی انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ وہ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے دنیا فتح کی، لیکن دنیا کو اپنے دل میں داخل نہیں ہونے دیا۔ آج 1400 سال بعد تاریخ کیا کہتی ہے؟ یہ کہ آج بھی دنیا کی کئی ملٹری اکیڈمیز میں ہینیبل، نیپولین اور سکندر کے ساتھ ساتھ خالد بن ولید کو بھی پڑھایا جاتا ہے۔ وہ تاریخ کے واحد کمانڈر ہیں جنہوں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں، لیکن کبھی نہیں ہارے۔ یہ ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ ہے جو آج تک کوئی نہیں توڑ سکا۔
حضرت خالد بن ولید کا نام ہر اس کتاب میں ملے گا جس میں ہسٹری کے بہترین جرنیلوں کا ذکر ہے. ان کی جنگوں کا ذکر ہر اس کتاب میں ہے جس میں تاریخ کی فیصلہ کن جنگوں کا احوال درج ہے. لیکن ہمارے لیے وہ صرف ایک ملٹری جینیس نہیں، ایک رول ماڈل ہے. انہوں نے ہمیں سکھایا کہ لیڈر وہ نہیں جو عہدے کا بھوکا ہو، لیڈر وہ ہے جو صف میں پیچھے کھڑا ہو کر بھی لڑ سکے. انہوں نے سکھایا کہ طاقت بازو میں نہیں، ایمان میں ہوتی ہے. آج شام کے شہر ہومس کی مسجد میں اللہ کی یہ تلوار خاموشی سے سو رہی ہے، لیکن ان کی زندگی آج بھی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو تو 3000 بھی 2,00,000 کو ہرا سکتے ہیں. صحرا کے چرواہے بھی سپر پاورز کو گھٹنوں پر لا سکتے ہیں. کیا آج ہم میں وہ کردار ہے؟ کیا ہم اطاعت کے اس درجے پر ہیں؟ ان کی تلواریں تو ہم نے میوزیم میں محفوظ کر لی، لیکن کیا ان کا جذبہ ہمارے سینوں میں محفوظ ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں آج اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ خالد بن ولید جیسے جذبے کی جتنی ضرورت آج ہمیں ہے، شاید تاریخ میں پہلے کبھی نہیں تھی.